حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک مرتبہ 2 درہموں کی بھر کر پیش کی گئی، جن میں 1 لاکھ سے زیادہ درہم تھے۔ حضرت عائشہ نے ایک طبق منگایا اور ان کو بھر بھر کر تقسیم فرمانا شروع کر دیا، اور شام ہونے تک سب ختم کر دیے، 1 درہم بھی باقی نہ چھوڑا۔ خود روزے سے تھی۔ افطار کے وقت باندی سے کہا کہ افطار کے لیے کچھ لے آؤ۔ وہ 1 روٹی اور زیتون کا تیل لے آئی اور عرض کرنے لگی کہ کیا اچھا ہوتا کہ اگر 1 درہم کا گوشت ہی منگا لیتی، آج ہم روزہ گوشت سے افطار کر لیتے۔ فرمانے لگی اب طعن دینے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت یاد دلاتی تم میں منگا لیتی۔ حضرت عائشہ کی خدمت میں اس قسم کے نذرانے امیر معاویہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ فتوحات کی کثرت کا تھا۔ مکانوں میں غلے کی طرح اشرفیوں کے انبار پڑے رہتے تھے، اس کے باوجود اپنی زندگی نہایت سادہ اور معمولی گزاری جاتی تھی، حتیٰ کہ افطار کے واسطے بھی ماما کے یاد دلانے کی ضرورت تھی۔ لاکھوں درہم تقسیم کیے مگر اپنی افطاری کے لیے کچھ نہ رکھا، اور خیال بھی نہ آیا کہ میرا روزہ ہے اور گوشت بھی منگانا ہے۔ ایک مرتبہ روزے دار تھی اور گھر میں روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک فقیر نے آ کر سوال کیا، خادمہ سے فرمایا کہ وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے عرض کیا کہ افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کیا مضائقہ ہے، وہ روٹی اس کو دے دو۔ چنانچہ اس نے وہ روٹی اس فقیر کو دے دی۔ ایک مرتبہ ایک سانپ مار دیا۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ تم نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا۔ فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے یہاں نہ آتا۔ اس نے کہا مگر پردے کی حالت میں آیا تھا۔ اس پر گھبرا کر آنکھ کھل گئی اور 12,000 درہم جو ایک آدمی کا خون بہا ہوتا ہے صدقہ کیے۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ 70,000 درہم صدقہ کیے اور اپنے کرتے میں پیوند لگ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے تھے اور وہ ان سے بہت محبت فرماتی تھی۔ انہوں نے ہی گویا بھانجے کو پالا تھا۔ حضرت عائشہ کی اس فیاضی سے پریشان ہو کر کہ خود تکلیفیں اٹھائیں اور جو آئے وہ فوراً خرچ کر دیں، ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ خالہ کا ہاتھ کسی طرح روکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ کو بھی یہ بات پہنچ گئی، اس پر ناراض ہو گئی کہ میرا ہاتھ روکنا چاہتا ہے، اور ان سے نہ بولنے کی نظر کے طور پر قسم کھا لی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو خالہ کی ناراضگی کا بہت صدمہ ہوا۔ بہت سے لوگوں سے سفارش کرائی مگر انہوں نے اپنی قسم کا عذر فرما دیا۔ آخر جب عبداللہ بن زبیر بہت ہی پریشان ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیحال کے 2 حضرات کو سفارشی بنا کر ساتھ لے گئے۔ وہ دونوں حضرات اجازت لے کر اندر گئے، یہ بھی چھپ کر ساتھ ہو لیے۔ جب وہ دونوں پردے کے پیچھے بیٹھے اور حضرت عائشہ پردے کے اندر بیٹھ کر بات چیت فرمانے لگی تو یہ جلدی سے پردے میں چلے گئے اور جا کر خالے سے لپٹ گئے اور بہت روئے اور خوشامد کی۔ وہ دونوں حضرات بھی سفارش کرتے رہے اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلاتے رہے، اور احادیث میں جو ممانعت اس کی آئی ہے وہ سناتے رہے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ ان احادیث میں جو ممانعت اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے پر جو عتاب وارد ہوا ہے اس کی تاب نہ لا سکی اور رونے لگی۔ آخر معاف فرما دیا اور بولنے لگی، لیکن اپنی اس قسم کے کفارے میں بار بار غلام آزاد کرتی تھی، حتیٰ کہ 40 غلام آزاد کیے، اور جب بھی اس قسم کے توڑنے کا خیال آ جاتا تو اتنا روتی کہ دوپٹہ تک آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا۔